الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ سارا کا سارا جو ہمارا مذہب ہے یہ سچ پہ بیسڈ ہے۔ اس کی بیس جو ہے وہ سچ ہے، حق ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا اندر اپنے جھوٹ رکھتا ہے، وہ کیسے سچ کی گواہی دے سکتا ہے، کیسے سچ کو ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، کیسے سچ کو مان سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف سچ ہوتا ہے، ایک طرف جھوٹ ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کیا آپ فرما دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو پھر باطل چلا جاتا ہے، حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، اور بے شک باطل ہے ہی دوڑنے والا، بھاگ جانے والی چیز ہے۔ وہ جو مثال ہم دیتے ہیں نا کہ گلاس میں ہے ہوا، جب آپ اس میں پانی بھرتے ہیں تو ہوا نکل جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے دل میں حق آتا ہے، ہمارے دل میں جب حق آتا ہے تو باطل نکل جاتا ہے، ہوا کی طرح۔ جس طرح پانی ہوا کو نکال دیتی ہے گلاس میں سے، اس طریقے سے باطل ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یعنی اسلام کی ساری بنیاد سچ پر ہے، حق پر ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے سورہ آل عمران میں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی ان کو فالو کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں محبوب رکھوں گا، یعنی میں بھی تمہارے سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا گویا ہمیں راستہ دکھایا ہے، حق اور سچ پہ چلنے کا راستہ دکھایا ہے کہ اول میرے سے محبت کرو۔ اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو پھر آگے چل سکو گے، اور اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کو فالو کرو۔ اب فالو تو آپ جب بھی کر سکتے ہیں نا جب ایمان رکھتے ہوں، آپ ایمان والے ہوں، اور ایمان کے بارے میں بڑا واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ ادھر یہ بخاری شریف دوسری حدیث شریف یہاں لکھی ہوئی ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ اس وقت تک تم مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ہر چیز سے زیادہ میرے سے محبت ہو۔ تو گویا ایمان کی جو بیس ہے، اتباع کی بیس ایمان ہے،
اطاعت کی بیس ایمان ہے. ایمان ہوگا تو اطاعت کریں گے نا. اور ایمان کی بیس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ایمان کی بیس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور کس لیول کی کہ جو اپنے والدین سے زیادہ ہو. والدین سے کتنی محبت ہوتی ہے ہمیں, اور اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہہ کے فرمایا کہ جب تک کہ میرے سے محبت تمہارے والدین, تمہاری اولاد اور دنیا میں جو چیز بھی ہے ان سب سے زیادہ محبت ہے تمہیں ہر چیز سے ہوگی, مگر ان سب سے زیادہ محبت میرے سے رکھو گے پھر تم ایمان والے کہلائے جاؤ گے. اور ایمان والے کہلائے جاؤ گے تو پھر نماز بھی پڑھو گے, روزہ بھی رکھو گے, ہمدردیاں بھی بانٹو گے, نیک کام کرو گے, برائی سے بچو گے, اطاعت کرو گے, اتباع کرو گے میری. جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کرو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کرو. ایمان نہ ہو تو کیسے بندہ صبح اٹھ کے نماز پہ آ سکتا ہے؟ سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ جائے. خود پیسوں کی ضرورت ہے, کسی کو ضرورت مند مانگے آپ سے, آپ اس کو پکڑا دیں. ایمان ہوگا تو کریں گے نا, ایسا بنا تو نہیں آپ کر سکتے. قربانی نہیں دے سکتے آپ جب تک کہ آپ کے اندر ایمان نہ ہو. اور ایمان کی بیس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جس کو میرے سے محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یعنی بریکٹ میں آ گیا کہ ان سے بھی محبت کرو. اگر یہ کنڈیشن فلفل ہوگی تو پھر میں تمہارے سے محبت کروں گا. اگر تم میرے سے محبت کرو گے, اللہ میں نے باقی ہر چیز میں دیکھے رکھا ہوا ہے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کر بھلا ہو بھلا, یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. لیکن جب محبت کی بات آئی تو فرمایا کہ اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو میں بھی کروں گا, مگر ایک شرط ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. جب ان کو فالو کرو گے تو پھر میں محبت کروں گا تمہارے سے. اس میں بھی اس بات میں بڑی ایک باریک چیز ہے, اگر آپ غور کریں نا, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ایک بڑی باریکی ہے کہ دیکھیں محبت ایک سے ہوتی ہے. یہی مشہور ہے نا, یہی مشہور ہے نا کہ ایک سے محبت ہوتی ہے. جو ایک سے محبت نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو ادب میں, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہرجائی. جو ایک سے زیادہ سے تعلق رکھے محبت کا, ایک سے زیادہ سے تعلق جو رکھے محبت کا, اس کو اردو ادب میں ہرجائی کہتے ہیں. اور یہ اچھا لفظ نہیں شمار ہوتا, یہ اچھی سینس میں نہیں ہوتا کہ یعنی بے وفائی کا دوسرا نام ہوتا ہے. یہ بے وفائی کا دوسرا نام ہوتا ہے ہرجائی ہونا. تو اس لیے محبت تو ایک سے ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ نے کس کو سلیکٹ کیا محبت کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو محبت. اسی لیے تو فرمایا کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے سے محبت کروں گا ضرور, مگر کب؟ جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے, اتباع کرو گے. اور اس میں کیا حکمت ہے کہ جب تم ان کو فالو کرو گے تو یو ول لک لائک ہم, ان کی طرح تم لگو گے. اور میں کیونکہ ان کو ان سے محبت کرتا ہوں, صرف اور صرف ان سے محبت کرتا ہوں, اس لیے جو ان کی طرح لگے گا تو میں ان سے محبت شروع کر دوں گا. جب تک ان کی طرح نہیں لگے گا, جب تک میں کرتے رہا محبت, ناکام عاشق کہلائے گا. ناکام عاشق کہلائے گا وہ. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فارمولا بتا دیا ہے
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اور جس طرح میں نے عرض کی فالو ہو سکتا ہے جب آپ ان پر ایمان لائیں. اور ایمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم میرے سے اتنی زیادہ محبت نہ کر لو کہ جو تمہیں نہ اپنے والد سے ہو، نہ بچوں سے ہو، نہ کسی اور چیز سے، واٹ ایور، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ ہو. محبتیں تمہاری ہوں گی مگر ان سے زیادہ میرے سے محبت کرو گے پھر تم مومن کہلانے کے قابل ہوگے. تو جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے حبیب، میں اور میرے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، اور تم بھی بھیجو. یہ اس پہ غور کیا آپ نے کبھی کہ میں اور میرے فرشتے درود اور سلام بھیجتے ہیں تو تم بھی بھیجو. کیوں؟ یہ اس پہ غور کیا ہمیں کیوں کہا کہ تم بھی بھیجو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سلام اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں نا تو میں تو اس پہ سلام درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجیں اور مومنین بھی سارے بھیجیں. کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو آئی ایکسپیکٹ آل آف یو کہ آپ سارے ان سے محبت کریں. اور جو آپ میں سے جو محبت کرے گا ان سے، نہ صرف اس کا ایمان بنے گا، میں اس سے محبت کرنا شروع کر دوں. تو اس لیے یہ اٹ از آل اباؤٹ محبت. یہ سارا جو نظام ہے یہ سارا محبت سے پہ بیسڈ ہے. آپ نے غور کیا کہ یہ سارے زمین آسمان اور یہ ستارے اور پلانٹس اور سولر سسٹم اور ملکی وے اور سارے جو آپ نے ٹرم سنے میں، یہ سارے کس پہ بیسڈ ہے؟ یہ سارا نظام کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ یہ گریویٹیشنل فورس پہ بیسڈ. آپس میں گریویٹیشنل فورس ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے. آپ آج گریویٹیشنل فورس بیچ میں سے نکال دیں، سارا سسٹم کولیپس ہوا ہے. گریوٹی نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اور مسلمانوں کا، مومنوں کا، اور یہ بیسڈ محبت پہ. آپ مذہب میں سے محبت نکال لیں، انسانیت میں سے محبت نکال لیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. جس بندے میں محبت نہیں ہے وہ فارغ ہے. وہ اپنے آپ کو اس وقت تک فارغ سمجھے جب تک کہ اپنے اندر محبت پیدا نہیں کر لیتا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شروع کرتا ہے کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم. آپ بتائیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین، نہیں، رحمت للعالمین، اس عالم کے لیے بھی نہیں. جتنے بھی عالم اس دنیا میں، جو بھی سارے عالم ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں ہے، جن کا ہمیں پتہ بھی ہے اور جن کا پتہ نہیں بھی ہے، ان سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب آپ دیکھیں کہ آپ باعث رحمت کیسے ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر محبت نہ ہو. آپ کیسے رحم کھا سکتے ہیں کسی پہ؟ آپ کیسے کسی کے بارے میں کنسیڈریٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ میں محبت کا جذبہ نہ ہو؟ اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ایمان کی بیسز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے.
اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، پھر دیکھیں نا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ اور ہمیں ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کرتے ہیں محبت یا نہیں کرتے، کیونکہ اسی پہ ایمان بیسڈ ہے، اور ایمان پہ ہماری خلاصی بیسڈ ہے، نجات بیسڈ ہے۔ تو ہمیں ہر بندے کو یہ بڑا ضروری ہے یہ پتہ رکھنا کہ ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں، کس لیول کی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ایک کسوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، تو کیا ہم ہیں باعث رحمت اوروں کے لیے؟ کتنا درجے کا ہم باعث رحمت ہیں دوسروں کے لیے، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے میاں ہو، بیوی ہو، ہمسایہ ہو، کولیگز ہوں، کلاس فیلوز ہوں، وٹ ایور، جس بھی سراؤنڈنگ میں، جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا رحم کرتے ہیں دوسروں پر، کتنا جذبہ رحم ہے ہم لوگوں میں دوسروں کے لیے۔ جتنا جذبہ رحم ہم رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، اتنا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عکس اپنے اندر گویا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنی کہ ہم لوگوں سے رحمت، لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ پیرامیٹر ہے، یہ یارڈ اسٹک ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ زبانی جمع خرچ نہیں ہے اسلام میں۔ مالک یوم الدین، قیامت والے دن، there is no such thing as زبانی، everything is documented۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، چاہے وہ خیر کا ہو چاہے وہ شر کا ہو، وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا قیامت پر۔ ایوری از بینگ ڈاکومنٹڈ۔ یہ خیر ڈاکومنٹ کر رہے ہیں رائٹ والے، اور یہ لیفٹ والے فرشتے شر ڈاکومنٹ کر رہے ہیں۔ کوئی زبانی کلامی کی نہیں ہے بات۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے جی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا یا کرتا ہوں، کہیں گے وہ تو ہم نے بنا کے بھیجے رحمت للعالمین، تو تم سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ تم عالموں کے رحمت بن جاتے، عالمین کے رحمت، باعث رحمت بن جاتے۔ کیا تم اپنے گھر میں باعث رحمت تھے؟ کیا تم اپنے گھر والوں کے لیے باعث رحمت تھے؟ کیا گھر والے تمہیں باعث رحمت سمجھتے تھے یا باعث زحمت سمجھتے تھے؟ کیا تمہارے ہمسایوں میں تم باعث رحمت تھے؟ کیا تم دفتر میں باعث رحمت تھے؟ کیا اپنی کلاس میں باعث رحمت تھے؟ کیا ان جنرل معاشرے میں اپنے ملک کے لیے باعث رحمت تھے؟ تو جس لیول کے ہم باعث رحمت ہیں دوسروں کے لیے، وہ اسی لیول کا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے، اور اسی لیول کی ہم محبت رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس لیول کی محبت رکھتے ہیں اس لیول کا ایمان رکھتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ میرے سے محبت رکھو گے والدین سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، اور جو بھی دنیا جہان میں چیز ہے اس سب سے زیادہ، تو پھر تمہارا ایمان بنتا ہے، اور ایمان بنے گا تو میری اتباع کرو گے، اور میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اتباع کرو گے تو پھر میں تمہارے سے محبت کروں گا، آف کورس اگر تم میرے سے محبت کرتے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ مرغی انڈے والی مثال جو میں اکثر دیتا ہوں یہ اس کی طرح ہے کہ مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، انڈے سے مرغی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے آپ کو لگاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اپنے آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کریں گے،
اور ان سے محبت آپ میں پیدا ہو جائے گی اللہ کی محبت کی برکت سے, اور اس سے پھر آپ اتباع کریں گے, فالو کریں گے انہیں, تو اللہ پھر آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک آپ کی محبت فلوٹ کر رہی ہوتی ہے جب تک کہ دوسرا بھی آپ سے محبت نہ کرے. جب دوسرا آپ سے محبت شروع کر دیتا ہے تو پھر بانڈ بن جاتا ہے محبت کا, انبریکیبل ہوتا ہے. آپ نے داستانیں سنی ہوگی, محبت کی داستانیں مشہور ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیتے ہیں تو ہم گویا ان کی طرح لگتے ہیں, جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہم کر رہے ہیں, ان کی شکل و صورت کو کاپی کر رہے ہیں, ان کو کاپی کر رہے ہیں, ان کے مزاج کو کاپی کر رہے ہیں. ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو کاپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کاپی کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار اس لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے, ہم ان کی طرح لگنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بندہ تھا, وہ امیٹیٹ کرتا تھا, نقل اتارتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پہ بخش دیا تھا کیونکہ وہ ان کی طرح لگتا تھا. جب بات کرتا تھا نا وہ, تو ان کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو وہ کیونکہ ان کی طرح لگتا تھا تو اللہ میاں نے اس کو بخش دیا. تو ہم سب لوگ کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگے, ان کی طرح لگے. کس طرح؟ اپنے ظاہر اور اپنے باطن, یعنی اپنے ایکسٹرنل اور اپنے انٹرنل کو چینج کریں. اور یہ انٹرنل کو جو چینج کرنا ہے نا جی, انٹرنل کو چینج کرنا وہ زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ ہماری صورت اور ہمارے جسموں پر نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں پر ہے, ہمارے انر پہ ہے, ہمارے باطن پہ ہے. تو اگر ہم اپنے باطن کو جب چینج کرتے ہیں نا جی, جب ہمارا باطن چینج ہوتا ہے, مثلا ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا ظاہر چینج نہ ہو. آج آپ کو محبت شروع ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کل آپ سب سے پہلے ادھر مسجد کھلنے سے پہلے کھڑے ہوں گے باہر. کیوں؟ کیونکہ انسائٹ چینج ہو گیا ہے, تو ایفیکٹ اس کا آپ کے ظاہر پہ آ گیا. وہ بھائی تم ادھر کیا کر رہے ہو کھڑے؟ یار میں ویٹ کر رہا ہوں مسجد کھلے تو میں اندر جاؤں, کیونکہ انسائٹ چینج ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے انسائٹ پہ ہے. سارا قرآن شریف اٹھا لیں, بزرگوں کے اقوال دیکھ لیں, انبیاء کے حالات پڑھ لیں, صوفی شاعروں کو دیکھ لیں, علامہ اقبال کو دیکھ لیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل کی دنیا شہنشاہی شکم سامان موت دل پہ ہے. دل وہ انسٹرومنٹ ہے جو محبت کرتا ہے. یہ دماغ تو مصلحت والا ہے, دماغ مصلحت والا ہے. کس میں میرا فائدہ ہے, کس میں میرا نقصان ہے, میں نے اس شخص سے تعلق رکھنا ہے, کس میں مجھے کتنا فائدہ ہے, کتنے آنے کا فائدہ ہے. یہ دماغ کی سوچ ہے, اس کو مصلحت کہتے ہیں. مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں اس لیے اس سے تعلق رکھتا ہوں, یہ دل کا معاملہ ہے, جس کو محبت کہتے ہیں. وہ بھائی وہ تو ایسا ہے, وہ فلانا ہے, ڈھمکا ہے, یہ ہے, وہ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, بھلے مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے. دس از کال محبت. اور محبت میں یہ چیز اللہ میاں نے ڈال دی ہے, محبت کی خصوصیت میں یہ ڈال دی اللہ میاں نے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹاپ پرائرٹی کیا ہوتی ہے. یہاں کے لوگوں نے کی ہوگی لوگوں سے محبت, تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ٹاپ پرائرٹی آپ کی کیا ہوتی ہے جس وقت آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں, کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ بھی میرے سے محبت کرے. جب آپ کسی کو لکھتے ہیں آئی لو یو تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ وہ آپ کو کیا لکھے, می ٹو. وہ لکھے گا می ٹو, تو جب وہ می ٹو لکھ دے گا تو آپ کو تسلی ہو جائے گی
کہ یار اگر میں محبت کرتا ہوں تو یہ بھی میرے سے محبت کرتا. تو یہ محبت کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو می ٹو میں جب لکھوں گا جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, اور اتباع جب کرو گے جب تم صاحب ایمان ہوگے. اور صاحب ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب ہوگے جب تم میرے سے اتنی محبت کرو گے کہ نہ تمہارے والد سے اتنی کرتے, نہ بھائی سے, نہ بچوں سے, نہ کسی اور سے. ایکسل کرو گے جب تم دوسرے معنوں میں, یعنی دوسرے معنوں میں کیا مطلب ہے کہ آپ دل سے سب کچھ نکال دو گے اور آپ کے دل میں کون بیٹھ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور جیسے ہی یہ عمل کمپلیٹ ہوگا یا کمپلیشن کی طرف بڑھے گا یا انٹر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے. اور دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں, تو وہ تو اتنا زبردست بانڈ بن جائے گا, انبریکیبل. ایسے نہیں تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ سعودی میں اپنی عمرے حج کیے ہیں سب نے, وہ رکھ کے تو دیکھیں پاؤں, وہ رکھا ہی نہیں جاتا, اتنی تپتی ہے زمین, پاؤں نہیں رکھا جاتا نیچے ننگا پاؤں. ان پہ پتھر رکھ دیا ہے, ریت پہ بچھا دیا, وہ آدن کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو بانڈ تھا ان کا محبت کا, وہ اس احساس سے, گرمی کے احساس سے, تپش کے احساس سے کہیں زیادہ تھا. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے ختم کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ادھر لوہا پڑا ہے, یہ آئرن ہے, ٹھیک ہے, ادھر آپ نے ایک میگنیٹ رکھا لیفٹ سائڈ پہ, کیا ہوگا؟ یہ لوہا ایک دم میگنیٹ کی طرف جائے گا. اسی طرح ہوتا ہے نا, ادھر آپ نے بہت بڑا میگنیٹ رکھ دیا, وہ لوہا اس میگنیٹ کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا, کیونکہ اس کی میگنیٹک فورس زیادہ ہے تو وہ ادھر اٹریکٹ ہو جائے گا. یہ میگنیٹ ہے مگر ہو سکتا ہے میگنیٹ سے میت ہی ادھر چلا جائے, بڑے میگنیٹ کی طرف. تو دنیا سے ہمیں محبت سب کو ہے کیونکہ بڑی اٹریکٹیو ہے دنیا, اس لیے محبت ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری محبت ہے, میں تو لا محدود ہوں, انفینٹ ہوں, ہر چیز فنائٹ ہے سوائے میرے. تو جب تم میرے سے محبت کرو گے تو تم اپنے اندر انفینٹزم دیکھو گے, لامحدودیت دیکھو گے اپنے اندر, اور وہ ایسی محبت ہوگی کہ اس کے سامنے ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو اپنے اونٹ مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے جب مکہ انٹر ہو رہے تھے, فتح مکہ کے بعد, اور ایسے نیچے گردن مبارک کی ہوئی تھی اور کیا پڑھ رہے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میرا جینا, بے شک میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے, جو مالک ہے سارے جہان کا, لا شریک لا, اور کوئی اس کا شریک. بھائی انفینیٹی کا کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ انفینیٹی کا کوئی فنائٹ شریک ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی اربوں, ٹریلین, بلین, کوادریلین, جو بھی آپ کو ٹرمز آتے ہیں آپ کہہ دیں, مگر وہ سارے انفینیٹی کے سے آپ کمپیئر کرتے ہیں 2 0. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ انفینیٹی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا شریک ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. It is just not possible. وہ انفینیٹی ہے, باقی سب چیزیں فنائٹ ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سے جب کوئی کمپیئر کرے اپنے آپ کو کہ جی میں, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نعوذ باللہ, تو وہ شرک کہلاتا. اللہ تعالیٰ کو یہ ٹالریٹ نہیں کرتا اس بات, لیکن اس کا شریک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انفینیٹی ہے اور باقی ساری چیزیں فنائٹ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے سب سے پہلے اپنی, اور یاد رکھیں پہلا اسٹیپ ہے جو بندہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلا اسٹیپ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی نصرت مانگے, اللہ کی مدد مانگے کہ یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں چینج لے آؤں, میں اس قابل ہو جاؤں کہ تو میرے سے محبت کرے, میں اس قابل ہو جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اندر گھر کر جائے,
میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں نجات مجھے مل جائے، تو یا اللہ پاک تو میری مدد فرما. میں اس وقت زیرو پہ نہیں بلکہ مائنس میں کھڑا ہوں، میرے بیلنس میں مائنس نظر آ رہا ہے، ڈیٹ میں میں مقروض ہوں، نیکیوں کا مقروض ہوں، گناہوں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں. اس دلدل سے صرف تو ہی مجھے نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنا ہے وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہمیشہ. اور کیونکہ یہ اسباب کا جہان ہے، ہر چیز سبب سے چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے سامان اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اس کو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے یا ایسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے باعث ہدایت بن جاتی، اور وہ پھر سلسلہ چل نکلتا ہے. مگر سب سے پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، چلتے پھرتے. دیکھیں رجوع میں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز میں تو وضو کی ضرورت ہے نا، ایک سٹیپ ہے، اس میں کوئی سٹیپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اجازت ہے ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی. تو جس حالت میں بھی ہوں، ڈرائیو کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، سونے سے پہلے سوئے اٹھے رات دن میں، یا اللہ پاک مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ پاک مجھے بخش دینا، یا اللہ پاک میری نجات فرما دینا، یا اللہ پاک مجھے اپنی محبت عطا، یا اللہ پاک مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا، ان کی اطاعت نصیب فرما، ان کی اتباع نصیب فرما. یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نکلنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.